چشم ماں روشن دل ماں شاد، ترک صدر رجب طیب اردوان پہنچ گئے پاکستان، خاتون اول بھی ہمراہ، نور خان ایئر بیس پر استقبال ہوا فقید المثال۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہمان صدر کو گلے لگایا، بچوں نے بھی پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم معزز مہمان کو خود گاڑی چلا کر پی ایم ہاؤس لائے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کا شاندار ویلکم، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ ایوان صدر میں بھی مہمان صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال۔ صدر مملکت عارف الوی نے اشارہ دیا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ترک صدر کا شروع ہو گیا تعلقات کا نیا دور۔ صدر اردوان پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کریں گے، وزیر اعظم سے 1 on 1 بھی ملیں گے۔ کئی معاہدوں پر ہوں گے دستخط، اسٹریٹجک اکنامک نیٹ ورک معاہدے پر بھی سائن ہوں گے۔ طیب اردوان تاجر برادری سے بھی ملیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ترک صدر کا دورہ پاکستان انتہائی اہم قرار دے دیا، کہا تجارت اور سیاحت کے شعبوں کو وسعت ملے گی۔ ریڈ ہوا، عالم صاحب تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ ڈرگز یوز کریں، اس سے آپ کا حافظہ بہتر ہوگا۔ جھوٹ بولا ہے انہوں نے، غلط بیانی کی ہے۔ اگر ان میں اتنی جرت ہے تو اس مدرسے کا نام بتائیں۔ ایک عالم نے اپنے شاگردوں کو تیز حافظے کے لیے منشیات کے استعمال کا مشورہ دیا۔ وزیر مملکت شہریار آفریدی کا دعویٰ، رہنما جے یو آئی پہ اسد الرحمان بھڑک اٹھے، شہریار آفریدی کا بیان جھوٹ قرار دیا، کہا جس عالم نے ایسا کہا اس کا نام بتائیں، مدارس کے خلاف سازش نہ کریں۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ لاش اندر ہے، گھر سے بھی گیا تھا تو وہ ان کے ڈیکوریشن کے اوپر تیری مریض دونوں میں نے پورا کوڑے سے بھرا ہوا کھانا پورا، میں نے اس کو دیکھنے لگا کمروں کو تو باڈی میں کراچی میں 10 برس قبل انتقال کر جانے والی خاتون کا ڈھانچہ گلشن اقبال میں کچرے کے ڈھیر سے برآمد۔ پولیس نے محبوب نامی شخص کو حراست میں لے لیا۔ ملزم نے دعویٰ کیا ڈھانچہ اس کی بہن کا ہے۔ بھانجے اور بھانجی نے ماں کی محبت میں میت دفنانے کے بجائے گھر میں محفوظ کر لی تھی۔ اصل ماجرا جاننے کے لیے پولیس تحقیقات میں مصروف۔ اسلام آباد کے اسکولوں میں بچوں پر تشدد ممنوع قرار، ہائی کورٹ نے حکم دے دیا۔ وزارت داخلہ بچوں پر تشدد روکنے کے اقدامات کرے، عدالت کی ہدایت، فریقین کو نوٹس جاری، 2 ہفتے میں جواب طلب۔ 2 روز گزر گئے، فرنٹیئر کانسٹیبلری لاہور کے ایس ایس پی مفخر عدیل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پراسرار گمشدگی کی تحقیقات جاری، پولیس، کرائم سین یونٹ اور فورنزک ٹیم کی فیصل ٹاؤن میں واقع گھر میں کارروائی، شواہد اکٹھے کیے۔ مفخر عدیل نے یہ گھر کچھ عرصہ قبل کرائے پر حاصل کیا تھا۔ جے وی اوپل کیس، چیئرمین پیپلز پارٹی کی نیب میں پیشی، جالے بھی امنڈ آئے۔ نیب ٹیم نے سوال نامہ تھما دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول کی گھن گرج، کہا چیف جسٹس بے گناہ قرار دے چکے مگر سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ واضح کیا حکومت مخالف مارچ ہوگا، گرفتار ہوا تو آصفہ جانشین ہوں گی۔ ایک کہتے تھے کیوں نکالا اور اب یہ کہتے ہیں کیوں بلایا۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا بلاول بھٹو پر وار، کہا سپریم کورٹ نے بلاول کو معصوم کہا تھا، بے گناہ نہیں۔ جے وی اوپل کیس میں 1.25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ سارے دھندے کے وقت بلاول 7 سال کے بچے نہیں بالغ ہو چکے تھے۔ نیب نے بلاول کو ڈھیل دی ہے، عام آدمی تو فوری جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ 1-2 دن جو یہاں ڈیبیٹس ہوئی ہیں، جو بلو دا بیلٹ بات ہوئی ہے، میں اس پہ بالکل کیٹیگریکلی کہنا چاہتا ہوں تمام جو پارلیمنٹیرین ہیں، میں اس کو یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اگر کسی نے کیا میں اس کا مائک بھی بند کروں گا اور رولز کے تحت اس کے خلاف ایکشن لوں گا، وہ گورنمنٹ سے ہوا یا اپوزیشن سے ہوا۔ ہم سب نے جو ہے اس ہاؤس کے وقار کو جو ہے نا بلند رکھنا ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں گرما گرمی نہیں چلے گی۔ 2 روز کے دوران ایوان میں ارکان کے ایک دوسرے پر ذاتی حملوں پر اسپیکر ان ایکشن، رولنگ جاری کر دی، کہا آئندہ کسی نے ایسا کیا تو کارروائی ہوگی۔
قوم کا حال، قومی اسمبلی میں بیان، اپوزیشن کا حکومت پر نااہلی کا الزام۔ احسن اقبال بولے حکومتی ناتجربہ کاری سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا جا رہا ہے، عوام اور معیشت کی کمر ٹوٹ گئی، اب حکومت اداروں کے پیچھے چھپ رہی ہے۔ خسرو بختیار بولے یہ وقت معاشی حالت پر سیاست کرنے کا نہیں، ڈیفالٹ کی طرف جائیں تو روپے کی قدر کیسے بہتر ہوگی۔ وفاقی وزیر نے ماضی کی حکومتوں کے خسارے گنوا دیے۔ نہیں رہے گی مہنگائی، عوام کو ریلیف ملے گا، وزیر اعظم ان ایکشن، اعلیٰ سطح کا اجلاس بلایا، ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائی کا اعلان، وزیر اعظم نے واضح کر دیا اشیاء کی مقررہ قیمت سے زائد پر فروخت منظور نہیں، قیمت کنٹرول کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں کو میکینزم بنانے کی ہدایت، یہ بھی کہا آٹے کی قیمت پر قابو پانے سے متعلق اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ حکومتی دعوے اپنی جگہ مگر ریلیف کہیں نظر نہیں آیا، اربوں کی سبسڈی کے اعلان کے باوجود عوام مہنگائی کی زد میں، یوٹیلیٹی سٹورز پر ملنے والی اشیاء کے دام بھی بڑھ گئے، چینی پر 2 اور گھی پر 5 روپے اضافہ۔ وفاقی کابینہ کی ریلیف نما تکلیف کی سمری متعلقہ اداروں کو بھیج دی گئی، عوامی نمائندوں کے اقدامات سے نالاں۔ نہ آٹا ہے نہ کچھ ہے، لینے کے لیے آئے ہوئے ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ چینی لینا تھا لیکن جب بھی آتے چینی نہیں ہوتا۔ نہ چینی ہے نہ آٹا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا آتا ہے تو وہ 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، عام عوام کو نہیں ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندی نہیں لگائی، قوانین کا مقصد آزادی اظہار رائے پر قدغن لگانا ہرگز نہیں، معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان کی وضاحت، کہا صارفین کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے۔ فواد چودھری بھی بول پڑے، کہا سوشل میڈیا جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے اسے ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ کیا ایم کیو ایم خاموشی سے کابینہ میں واپس آ گئی؟ حکومتی اجلاس میں خالد مقبول صدیقی کی شرکت سے سوال اٹھ گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں خالد مقبول صدیقی اور اسد عمر بھی موجود تھے۔ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، فنڈز کے معاملات پر بھی مشاورت ہوئی۔ چین میں کرونا وائرس سے متاثر 4 پاکستانی طلبہ صحت یاب ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہو گئے۔ پاکستان میں کورونا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا کی تصدیق، کہا چین میں پاکستانی طلبہ کی دیکھ بھال کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نابینا افراد کا جرم بن گیا۔ لاہور میں لاری اڈہ پر احتجاج کیا تو پولیس رکاوٹ بن گئی، نابینا افراد کو پناہ گاہ میں قید کر دیا، مشتعل مظاہرین کی پناہ گاہ میں توڑ پھوڑ، پولیس کے ساتھ بھی دھکم پیل۔ ڈیلی ویجز نابینا افراد کا مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے۔ بولان میڈیکل کالج کی نجکاری قبول نہیں، ملازمین اور طلباء کی تحریک بحالی زور پکڑ گئی۔ بلوچستان اسمبلی کے باہر دھرنا، مظاہرین نے فیسوں میں کمی اور طلباء کے خلاف ٹرمینیشن آرڈر کینسل کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ السلام علیکم، آج 9 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں کرن رضوی اور میں ہوں علی عابد۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان 2 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے معزز مہمان کو گلے لگایا، بچوں نے پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم خود گاڑی چلا کر مہمان صدر کو پی ایم ہاؤس لے کر پہنچے۔ ترک صدر کو پی ایم ہاؤس میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ رجب طیب ایردوان ایوان صدر کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ترک صدر کی دورہ پاکستان میں کیا مصروفیات ہوں گی، یہ ہم جانیں گے اسلام آباد سے آج نیوز کے نمائندے ریحان شیخ سے۔ ریحان بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے ترک صدر جو ہے رجب طیب ایردوان 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا اور معزز مہمان کے اعزاز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ کل جو ترک صدر ہیں وہ 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچیں گے، جہاں پارلیمنٹ کے مشترکہ جو اجلاس ہے اس سے خطاب کریں گے۔ اس کے فوراً بعد فیصل مسجد نماز جمعہ ادا کریں گے اور اس کے بعد اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں بزنس فورم جو ہے وہ بھی ایک
وہ اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد ترک صدر جو ہے وزیر اعظم ہاؤس لوٹیں گے, جہاں وزیر اعظم کے ساتھ 1-on-1 ملاقات ہوگی, اور اس کے بعد وفود کی سطح پر ملاقاتیں ہوں گی اور کئی معاہدوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے. اور وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ان کو عشائیہ دیا جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان اور ترک صدر مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے, اور عشائیہ کے فوراً بعد ان کا دورہ مکمل ہو جائے گا. نور خان ایئر بیس تقریباً 8 بجے کے قریب پہنچیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ وہ ترکی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جی آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے تعلیمی اداروں کو بچوں پر تشدد سے روک دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزارت داخلہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت بچوں پر تشدد کی روک تھام کے اقدامات کرے. عدالت نے 4 سیکرٹری سمیت آئی جی پولیس اسلام آباد کو نوٹسز جاری کر دیے. 2 ہفتوں میں جواب بھی طلب کر لیا. اسلام آباد کے اسکولوں میں بچوں پر تشدد ممنوع قرار. اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے دیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بچوں پر تشدد اور جسمانی سزا پر پابندی کے لیے گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے کی درخواست پر سماعت کی. عدالت نے حکم دیا کہ وزارت داخلہ آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت بچوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے. شہزاد رائے نے درخواست میں وزیر داخلہ, وزیر قانون, وزیر تعلیم اور انسانی حقوق کے سیکرٹری سمیت آئی جی پولیس اسلام آباد کو فریق بنایا ہے. عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. کراچی میں 12 برس قبل انتقال کر جانے والی خاتون کا ڈھانچہ برآمد. ضعیف العمر بھائی نے دعویٰ کیا کہ بھانجے اور بھانجی نے ماں کی محبت میں میت دفنانے کے بجائے گھر میں محفوظ کی تھی. پولیس نے بھائی کو حراست میں لے کر CCTV کی مدد سے سراغ لگایا اور محبوب نامی شخص کو حراست میں لیا, جس نے انکشاف کیا کہ یہ ڈھانچہ اس کی بہن کا ہے. بھانجے اور بھانجی کے انتقال کے بعد فلیٹ گیا تو وہاں سے یہ ملا. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ لاش اندر ہے. گھر دیکھ گیا تھا تو وہ ان کے ڈیکوریشن کے اوپر تیری مری دونوں بہن نے پورا کوڑے سے بھرا ہوا کھانا. میں نے اس کو دیکھنے لگا کمروں کو تو باڈی مجھے. اہل محلہ کے مطابق 2008 تک یہ فیملی یہی مقیم تھی, پھر اچانک غائب ہو گئی. بہن بھائی جب بھی یہاں آتے تو والدہ کے حوالے سے سوال پر غصے میں آ جاتے تھے. گزشتہ 30 برس سے یہاں رہائش پذیر تھے, اور ایک خاتون اور 2 ان کے بچے تھے, ایک بیٹا ایک بیٹی. لیکن پچھلے 10-12 سال پہلے بیٹا بیٹی یہاں سے شفٹ ہو گئے. آیا روز کرتے تھے, وہ بلا ناغہ آتے تھے. پولیس کو شبہ ہے کہ خاتون کے بچے ذہنی مریض تھے, جس کے باعث انہوں نے میت کی بے حرمتی کی. بچوں کی حرکت اپنی جگہ, لیکن بھائی نے ہڈیوں کو دفنانے کے بجائے کچرے میں کیوں پھینک دیا؟ ان سوالات کے جوابات پولیس تحقیقات میں ہی سامنے آ سکیں گے. ادھر لاہور میں ایس ایس پی کانسٹیبل کی گمشدگی کیس نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے. پولیس کو مفخر عدیل کے دوست شہباز ایڈوکیٹ کے اغوا کی تفتیش میں معاونت درکار تھی. ایس ایس پی کی سرکاری گاڑی اور موبائل فون کی آخری لوکیشن ٹریس کر لی گئی. کا مقدمہ تھانہ نصیر آباد میں درج ہے, جس کی تفتیش کے لیے لاپتہ ہونے والے ایس ایس پی کی معاونت درکار تھی. مفخر عدیل نے فیصل ٹاؤن میں چند روز قبل ایک گھر بھی کرائے پر لیا, جہاں سے فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. زیر استعمال گھر سے ایک ڈرم, کچھ برتن اور کپڑے تحویل میں لیے گئے ہیں. کیس کی تفتیش ماڈل ٹاؤن CIA کر رہی ہے. غضنفر خان, آج نیوز, لاہور. وزیر مملکت انسداد منشیات شہریار آفریدی نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا. قومی اسمبلی میں کہا کہ ایک عالم نے اپنے شاگردوں کو تیز حافظے کے لیے منشیات کے استعمال کا مشورہ دیا تھا, جس پر JUI کے اسد الرحمان نے احتجاج کیا. کہا شہریار آفریدی کا بیان جھوٹ ہے. جس عالم نے ایسا کہا اس کا نام بتائے, مدارس کے خلاف سازش نہ کریں. پچھلے دنوں ایک خبر چھپی کہ ایک مدرسے میں ریڈ ہوا, اور ریڈ میں مدرسے میں جو عالم صاحب تھے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ آپ ڈرگز یوز کریں, اس سے آپ کا حافظہ بہتر ہوگا. آج شہریار آفریدی صاحب نے مدرسے کا ذکر کیا, جھوٹ بولا ہے, انہوں نے غلط بیانی کی ہے. اگر ان میں اتنی جرت ہے تو اس مدرسے کا نام بتائیں. اس قسم کے بیانات دے کر آپ جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو ہم ایسے مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں گے. میں نے کسی مدرسے کا نام نہیں لیا. میں نے ایک بار, آپ اپنا غصہ اپنے ہاتھ رکھیں, میں آپ کو وہ تمام پریس وہ کٹنگ دکھا دوں گا کہ ایک عالم کی میں نے بات کی ہے. میں نے کسی مدرسے کی بات نہیں کی, ایک عالم نے یہ کہا ہے, اور وہ میں آپ کو کلپنگ ایوان کے اندر آپ کو پرووائیڈ کر دوں گا.
अभी प्रोवाइड कर दूंगा। खुदा के लिए ये इस चक्कर में बैठे चीजों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। पूरे मदारिस को कौम की नजरों में शक की निगाह से क्यों चाहते हैं कि कौम उनको शक की निगाह से देखे? अगर कोई शख्स इस किस्म के जुर्म का मुर्तकिब है, जो कि मैं समझता हूं कि नहीं दिखा सकते, शहरियार आफरीदी ने गलत बयानी की है, उस एक शख्स को मंजर आम पर लाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नैब के रूबरू पेश हुए।